ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے. بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں, اس نے نہیں دیا. اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا. تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں, ودن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں, ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ شخص گھر گیا. اب اس نے کیا کیا, اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے. 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے. وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا. پیسے تو تھے نہیں, 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا. 27 دن گزر گئے, 28ویں رات آ گئی. خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا. اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, فرمائے گھبراؤ نہیں, تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی. لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا, کوئی پروف مانگا, کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے, تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب 30ویں رات آ گئی, آخری رات ہے, صبح عدالت میں جانا ہے. درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا. فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور میں چلا تو جاتا, مگر اگر وہ مجھ سے یہ کوئی پروف مانگتا, کوئی ایویڈنس مانگتا, تو میں کیا جواب دیتا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو, اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے, اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں, اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے. پہنچ گیا صبح صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس. اس کا دربار لگا ہوا ہے. اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں, پیغام لایا ہوں. درباری نے آ کر پوچھا, وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا ہو؟ کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں. فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا. کہا فرمائیے. کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں. میں 3000 دینار کا مقروض ہوں. ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ. آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے. اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں, مگر مجھے کیسے پتہ چلے, کوئی دلیل ہے, کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں, خالی ہاتھ نہیں آیا, آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے. اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد, اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا. اس کی تو لاٹری نکل آئی نا, وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا, کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ, میرے درود پاک قبول ہو گئے, بہت خوش. اب ابھی بیٹھے ہیں آپ, کمرے میں گیا, واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا. کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم, مرحبا یا رسول اللہ, 3000 اور لیجئے, آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی, اتنا پیارا خواب سنایا, آپ کے قدم میرے گھر تک آئے, اور 3000 مزید لے جائیے, اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے, اور ایک وعدہ بھی کیجئے, زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا, آپ میرے پاس آئیں گے, میں آپ کا بھائی ہوں. اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا. اچھا ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر, سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے, کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس, پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں. اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دے دیے کہ صاحب اس کا میرا قرضہ ادا کر دیں, میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں. جج صاحب ہوتے ہیں, انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے, پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس, اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو,
اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے۔ وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، قرضہ ہو گیا معاف۔ اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے، وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے، خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اسلام کی تعلیم اور اشاعت کا سلسلہ شروع کیا تو مکہ مبارک میں جتنا عرصہ رہے اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا، اور اب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے، مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا اس میں ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا، اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا، تورات جلا دی گئی، اور اس وقت یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا، اور انہوں نے اس بستی کا نام تلابیب رکھا۔ اس کے بعد ایران کے پہلے کسرا خسرو نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی، تب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کی، مگر یہ تعمیر بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی، اور 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ توتس نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، اسے مسمار کر دیا، اور یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے بھی نکال دیا۔ یوں فلسطین مکمل طور پر یہود سے خالی ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب فلسطین فتح کیا گیا، اس وقت وہاں عربی النسل قبائل آباد تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح یرموک کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ آپ دمشق آ چکے تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ قیصاریہ روانہ ہو یا بیت المقدس۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مکتوب روانہ کیا گیا، دونوں شہروں میں سے کس شہر کا انتخاب کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان سے جب مشورہ کیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانگی کا حکم دیں، وہ پہلے بیت المقدس کو فتح کرے پھر قیصاریہ کی طرف جائیں، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مجھے بیت المقدس کی فتح اور بعد میں قیصاریہ کی فتح کی خوشخبری دی تھی۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو الحسن، آپ نے سچ کہا۔ پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے بیت المقدس اور پھر قیصاریہ روانگی کا حکم لکھ کر روانہ کر دیا۔
ڈیئر ویورز، ہے نا بڑی عجیب داستان، بڑی ایمان افروز داستان۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی امیر المومنین کا مکتوب ملا، آپ نے روزانہ 5000 مجاہدین لشکر بیت المقدس روانہ شروع کر دی، یعنی 5000 مجاہدین ڈیلی روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کا جو قلعہ تھا، جو فورٹ تھا، وہ بڑا مضبوط تھا۔ رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اسلامی لشکر کے جاتے ہی انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، اس کو سراؤنڈ کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حکم سے روزانہ اس فورٹ پر، اس قلعے پر حملہ کیا جاتا۔ 11 دن تک حملہ کرتے رہے، مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی، کوئی پروگریس نہ ہو رہی تھی۔ 11ویں دن خود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ مجاہدین نے تکبیر و تہلیل کی صدائیں بلند کی، خوب نعرے لگائے، تو رومیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر کا کوئی بڑا سردار آ گیا ہے۔ وہ سب پریشان ہوئے، اپنے سب سے بڑے راہب قمامہ کے پاس گئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سردار آ گیا ہے، وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، اب تمہاری ہلاکت نزدیک ہے، کیونکہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ملک شام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک سرخ رنگ کا صحابی فتح کرے گا۔ اگر یہ وہی سردار ہے تو صلح کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ پھر وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو دیکھنے کے لیے قلعے کے دیوار پر آیا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ رضی اللہ عنہ جب آگے گئے تو ان سے بھی وہی بات کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، یا تو تم اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کر امان حاصل کر لو، پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اس راہب قمامہ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، فقط خاموشی سے وہ بس آپ کو دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، لہذا تم ان سے جنگ کرتے رہو، یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں سے واپس آ کر اسلامی لشکر کو جنگ کا حکم دے دیا۔ روزانہ اسلامی لشکر اس فورٹ پر، اس قلعے پر حملہ کرتا، رومی تیروں کی برسات کرتے، دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا، سپاہی زخمی بھی ہوتے۔ لڑائی 4 ماہ تک جاری رہی۔ جی ہاں ویورز، 4 منتھ تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اہل شہر تنگ آ گئے، وہ دوبارہ اپنے جو سردار تھا، جو ان کا لیڈر تھا قمامہ، اس کے پاس گئے، ساری صورتحال بیان کی۔ وہ نصرانی راہب جو تھا وہ پھر قلعے کی دیوار پر آیا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تم نہیں ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں اس کی کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا، وہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ اسے دیکھ کر ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے۔ ہاں اگر تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو ہم اس کا نام بتا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی کتابوں میں اس صحابی کا نام بھی موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اس کا نام ہی بتا دو۔ اس نصرانی راہب نے کہا کہ جو شخص ہمارے اس شہر کو فتح کرے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اور اس کا نام عمر بن خطاب ہے، جو فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا، اور وہ نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ سنا